بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات شریف سے اصلاح عقائد کا سلسلہ جاری ہے۔ مکتوب نمبر 36 سے آج ایک اہم ترین موضوع کی طرف ہمارے مجدد پاک علیہ الرحمہ اہل سنت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے تمہیداً سب کچھ بیان کر دیا تسلسل کے ساتھ کہ اہل سنت محبت اہل بیت کے بھی حقیقی وارث ہیں، تعظیم و توقیر صحابہ بھی اہل سنت کا ہی طرہ امتیاز ہے، اور ہم تمام صحابہ کرام کا دل و جان سے ادب و احترام کرتے ہیں۔ باقی جو ان کے آپس کے معاملات تھے، جو محاربات اور منازعات واقع ہوئے، ان سب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر ہی سمجھتے ہیں، اور جو دیگر حضرات تھے ان کو خطائے اجتہادی پر۔ خطائے اجتہادی سے بڑھ کر کسی طرح کے کلام کرنے کی اہل سنت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ آج کے موضوع کے لحاظ سے فرماتے ہیں: زلات اشارہ بر محامل نیک حمل باید نمود۔ کہ اہل سنت کا یہ بھی شعار رہا کہ زلات اشارہ، کہ صحابہ کرام سے جو زلات، جو لغزشیں واقع ہوئیں، بر محامل نیک حمل باید نمود، ان کو اچھے، نیک اور ستھرے معنی پر ہی محمول کیا جائے گا۔ یعنی ان سے کچھ بھی صادر ہوا، اس کی بہرحال اہل سنت ہونے کے ناطے اچھی ہی تعویل کی جائے گی۔ اینس مذہب اہل سنت دری مسئلہ، فرماتے اس مسئلہ میں اہل سنت کا طریقہ یہی ہے۔ اب اس میں بہت کچھ ہے، اس ایک عبارت پر اگر دلائل مطلوب ہوں تو دلائل کی ایک طویل فہرست ہے کہ صحابہ کرام شان حفاظت میں ہیں، ان کی شان محفوظیت یہی ہے کہ رب انہیں ہر کام پر جو بھی صادر ہوا، جس کو عام سمجھنے والا کچھ سمجھ رہا ہو، لیکن اللہ رب العزت انہیں ایسے ہر معاملے پر توبہ اور رجوع کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور ہم اہل سنت ہونے کے ناطے ان کے اعمال کی چھان بین ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کے تمام معاملات کو اچھے اور نیک معنی پر ہی محمول کرنا ہے۔ یہی اہل سنت کا طرہ امتیاز ہے کہ جب دیکھ لیں کہ یہ صحابی ہے تو ہمیں ان کی زندگی چھاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور محدثین کے پیمانے کتنے کڑے ہوتے ہیں کہ ہر ایک ایک راوی کی چھان بین ہوتی ہے، لیکن سارے محدثین کے اتفاق ہے کہ نیچے تک سب کی زندگی کی چھان بین ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کردار کے لحاظ سے کمزور پہلو تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر حدیث پر تان آ سکتا ہے، لہذا حدیث پر وہ صحت کا حکم لگانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن نیچے تک تو چھان بین کرتے ہیں۔ لیکن محدثین سارے کے سارے کبھی کسی صحابی کی دیانت پر شک نہیں کرتے، صحابی پر وہ اپنا معیار بدل لیتے ہیں کہ صحابی کے لیے اتنا ہی ثابت ہو جانا کافی ہے کہ یہ صحابی ہے، بس آنکھیں بند، اس کے بعد کلام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تمام امت کا اتفاق رہا، محدثین سب اسی طرح چل کر آئے، انہوں نے اسی طرح ہی اپنے پیمانے رکھے۔ تو مجدد صالح الرحمہ نے ان ساری باتوں کو ایک ہی سطر میں بند کر دیا کہ زلات اشارہ بر محامل نیک حمل باید نمود، اینس مذہب اہل سنت، کہ مذہب اہل سنت یہی ہے کہ ان سے کچھ بھی صادر ہوا، جو بھی لغزشیں ہوئیں، ہم نے بات کرنی ہے تو اچھے اور نیک معنی مد نظر رکھ کر ہی بات کرنی ہے، ان کے ذات پر تان کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، جو یہ گنجائش نکالتے ہیں وہ کون ہیں؟
فرماتے رفضہ دری باب خلوف می نمائند، رافضی اس بارے میں خلوف کرتے ہیں، یعنی جو اچھے معنی پر محمول نہ کرے وہ پھر کون ہوتا ہے؟ مجدد صاحب علیہ رحمہ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ تو رافضی ہوتا ہے۔ یہ جو آگے بڑھ جائے وہ ایسا کرتے ہیں کہ محاربان امیر را تکفیر می کنند، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کی تکفیر کر دیتے ہیں۔ وبانواع طعن و اقسام شتم ایشاں، زبان ہائے خود را آلودہ می سازند۔ فرماتے ہیں مختلف طرح کے طعن، شتم اور مختلف اقسام کی گالیاں، ایسی بد زبانیوں سے روافض ہی اپنی زبانوں کا آلودہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہیں کہ تکفیر کرنے والے، وہ بدترین بدبخت جو تکفیر نہ بھی کریں لیکن ان پر طعن و تشنیع کا در کھول دیں، جیسا کہ فتنہ پرست لوگ اہل سنت کا لیبل لگا کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن کے معاملات ہوئے ان پر طعن و تشنیع کے طرح طرح کے وار کرتے ہیں۔ مجدد صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ رافضی ہونے کی علامت ہے۔ سنی ہے تو اس نے تو بس نیک معنی پر ہی محمول کرنا ہے، اور خطا اجتہادی پر ہی محمول کیا گیا تمام معاملات کو، اور خطا اجتہادی کوئی باعث عیب نہیں، کوئی موجب طعن نہیں، موجب ملامت بھی نہیں، بلکہ یک درجہ الثواب۔ مجدد صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا وہ تو ایک درجہ ثواب تھا۔ تو اہل سنت کبھی بھی طعن و تشنیع کا دروازہ نہیں کھولتے، یہ کام رافضیوں کا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر مقصود ظہور حقیت جانب امیر است و اظہار خطائے محاربان پس آنچہ اہل سنت اختیار کردند کافی است۔ فرمایا اگر ان معاملات میں پڑھ کر یہ جو صحابہ کے آپس کے معاملات ہوئے، قاتلین عثمان سے انتقام لینے کے مسئلے میں جو اختلاف رائے ہوا اور اس اختلاف رائے میں جنگیں ہوئیں، فرمایا اگر ان جنگوں میں پڑھ کر فیصلہ کرنا ہی ہے، اتنا مقصود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، تو اس کو تو اہل سنت نے اختیار کر لیا، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ مخالفین سے خطا ہوئی، فرمایا وہ بھی اہل سنت نے اختیار کیا ہوا ہے، کافی است، اتنا ہی فرمایا کافی ہے، برحد عدالت و اعتدال است، یہ بات ہی معتدل اور حد عدالت پر ہے، درمیانہ اور معتدل انداز یہی ہے کہ ہم مخالفین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا اجتہادی پر کہتے ہیں، بات تو ختم ہو گئی، آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا سب و طعن کابر دین نمودن از دیانت و تدین دور است۔ فرمایا اس سے آگے بڑھ کر پھر صحابہ کرام جو کابرین دین ہیں ان پر سب و طعن کرنا، فرمایا یہ دیانت تدین ہر بات سے دور بات ہے، نہ اس میں دین ہے نہ دیانت ہے، انتہا درجے کی حماقت ہے کہ ان مقدس نفوس پر طعن و تشنیع کے دروازے کھولنا۔ فرمایا یہ کس نے اختیار کیا؟ رفض اختیار آن نمودانت، اس بات کو فرمایا رافضی نے اختیار کیا، اہل سنت ایسا نہیں کرتے۔ آج کے بولے بالے سنی جو صحابہ کرام سے بدظن ہوئے، سنیوں کا لیبل لگا کر ایسے خطیب جنہوں نے صحابہ کرام سے بدظن کیا، وہ اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ کام اہل سنت نے کبھی نہیں کیا۔ مجدد صاحب علیہ رحمہ بار بار فرماتے ہیں کہ رفض اختیار نمودہ، اس بات کو رافضیوں نے اختیار کیا، ہم نے کبھی نہیں اختیار کیا۔ ان کی عادت ہے کہ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شتم کرنا، ان کو برا بلا کہنا، معاذ اللہ اپنا دین سمجھتے ہیں۔ کہ مجدد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عجب دین است، کیسا یہ عجیب دین ہے روافض کا کہ جس دین میں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں پر طعن کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، معاذ اللہ یہ ان کا جزو اعظم ہے، یعنی دین میں ایک بہت بڑا حصہ عبادت کا یہ ہے صحابہ کرام پر طعن کرنا۔ یہ فرمایا کیسا دین ہے۔ اب یہ فرما کے آپ فرماتے طوائف مبتدعان ہر کدام بدعت ہا اختیار کردند از اہل سنت جدا گشتہ،
فرمایا سب و تان کرنا یہ روافض کا شعار ہے۔ فرمایا جس بدعتی گروہ نے کوئی بھی بدعت اختیار کی وہ اہل سنت سے جدا ہوا۔ اہل سنت نے تو ایسا کام کبھی نہ کیا۔ اب اگر کوئی اہل سنت کا لیبل لگا کر کسی بھی صحابی کے بارے میں طعن کرتا ہے، ان پر تنقید کھولتا ہے، فرماتے ہیں از اہل سنت جدا گشت، ایسا بندہ اہل سنت سے بالکل ہٹ گیا، سنی نہیں ہو سکتا، سنیت سے فارغ ہوا۔ اس کے بعد روافض و خوارج کی مذمت کرتے ہوئے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا رد کیا، اور درمیان میں بتایا کہ روافض ہم انہیں رافضی کہتے ہیں، ان کو رفض کے نام سے بڑی تنگی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم انہیں رافضی کہتے ہیں، رفض رد کرنے سے ہے۔ ان کو یہ لقب حضرت امام زید بن علی نے دیا تھا، تو لفظ روافض سے جدید صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں بڑی نفرت ہے ان کو، سنی جب انہیں رافضی کہیں، فرماتے ہیں اس کے لفظ سے نفرت کا کیا فائدہ، معنی رفض ہم اجتنابی نمودند، کاش کہ رفض کے معنی سے اجتناب کرتے۔ ویسے یہ تاریخ کچھ عجیب رہی کہ ہم انہیں رافضی کہتے رہے اور یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے رہے۔ ہمارا جو اصل لٹریچر ہے اس میں بنیادی طور پر ان کو رافضی ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو شیعہ یعنی گروہ اہل بیت کے طور پر متعارف کرواتے رہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ اگرچہ ان کی اصطلاح زیادہ پھیل گئی، لیکن ہم نے اپنی اصطلاح کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ انکار کرتے تھے کہ ہم رافضی نہیں ہیں۔ مجدد صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے رفض کے لفظ سے تو بڑا بچتے ہیں، لیکن رفض کے معنی سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ فرمایا اس طرح تو مجدد صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہندوان ہندوستان خود را ہندو می گوینت و لفظ کفر تحاشی می کنند۔ فرمایا کہ ہندوستان کے ہندو بھی اپنے آپ کو ہندو تو کہتے ہیں، لیکن کفر سے وہ بھی نفرت کرتے ہیں، یعنی ان کو کافر کہیں تو وہ برا مناتے ہیں اور ہندو کہنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ رافضی ان کو کہا جائے تو ان کو برا لگتا ہے، جس طرح ہندو کو کافر کہا جائے تو برا لگتا ہے۔ لیکن فرمایا جس طرح ہندو کفر کے معنی میں پورا پورا ہے، اسی طرح یہ بھی رافضی کے معنی میں پورا پورا داخل ہیں۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کا مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ آگے حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ گروہ روافض کا ایسی بدبختی میں مبتلا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرح کا سمجھتا ہے۔ یعنی انہوں نے جو تماشا لگایا کہ شیخین کے دشمن بنے، صحابہ کے دشمن بنے، اپنے زعم فاسد میں سمجھتے ہیں کہ اہل بیت بھی اس طرح تھے۔ ہاشا و کلا، ایسا ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ یہ اس حد تک بدبختی میں چلے جاتے ہیں، این جماع بحکم تقیہ کہ دارند اکابر اہل بیت را منافق و مخادع انگاشتاند۔ فرمایا یہ پھر کیا نتیجہ نکلے گا اگر یہ سمجھا جائے کہ اہل بیت بھی صحابہ کرام کی دشمنی میں مبتلا تھے۔ فرمایا یہ تو پھر معاذ اللہ اہل بیت کو بھی منافق و مخادع کہنے والی بات ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ان کے ساتھ کمپرومائز کیسے کر لیا۔ اگر خلفائے ثلاثہ کا دور معاذ اللہ غصب تھا اور ان کا ایمان بھی کامل نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا رہا 30 سال تک، کرنے والے کا پھر کیا حکم ہے۔ فرمایا یہ تو اصل معاذ اللہ اہل بیت پر ہی بہت بڑا الزام لگانے کے مترادف ہے۔ اور یہ گروہ اپنے طور پر فیصلہ سناتا ہے کہ حضرت امیر 30 سال
बहुक्म तक़िय्या व खुलफ़ाए सलासा सोहबत व निफाक दाश्तंद। माज़अल्लाह कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं ये कि हज़रत अमीर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी खुलफ़ाए सलासा के साथ 30 साल माज़अल्लाह उन्होंने मुनाफ़िक़त के साथ गुजारे। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम में ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अब रवाफ़िज़ को हज़रत मुजद्दिद पाक अलैहिर्रहमा एक ऐसी दलील से चित करते हैं कि क़यामत तक इस दलील का उनके पास कोई जवाब नहीं। ये पूरी तफसील के साथ हज़रत मुजद्दिद पाक अलैहिर्रहमा आपने बयान फरमाया अगर मोहब्बत अहले बैत रसूल बवास्ता मोहब्बत रसूल अलैहि व अलैहिम सल्लवात व तस्लीमात, फरमाया अहले बैत की मोहब्बत अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से होती, फरमाया फिर उस मोहब्बत के कुछ तकाजे थे। तकाजा ये था कि इन्होंने अपने दीन के अंदर दुश्मनाने रसूल पर लान तान करना लाजिम करार दिया। सब दुश्मनों पर लान तान करना इनके दीन का हिस्सा बना। फरमाया अगर ये जितना अहले बैत की मोहब्बत का दम भरते हैं अपने गुमान में और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ लेकर उस छतरी के नीचे आकर सहाबे किराम पर तनकीद और सब्बतान का सिलसिला शुरू कर देते हैं, फरमाया अहले बैत से ज्यादा प्यार तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए था। अगर मोहब्बत अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से होती तो जिस तरह अपने मन घड़त असूलों के मुताबिक अहले बैत का दुश्मन जिन्हें करार दिया उन पर तान करते हैं, काश कि इतनी गालियां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को भी देते। आज उन्होंने अपनी इबादत का हिस्सा माज़अल्लाह खुलफा और सहाबे किराम पर सब शतम में वक्फ किया हुआ है। फरमाया इतनी इबादत अबू जहल को भी गालियां देकर करते। अगर गालियां देना ही इबादत थी तो अबू जहल को गाली क्यों नहीं दी जाती। अबू जहल रा के दुश्मन रसूल अलैहि व आलिहि सलावात व तहियात, जबकि अबू जहल तो बिल यकीन दुश्मन रसूल है। कौन सी तकलीफ थी जो अबू जहल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाने के लिए कोशिश ना की, लेकिन फरमाया अजीज जमा कैसे ना शुनीदास के सब्बो लाने ऊ कर दबाशंद। लेकिन इस ग्रोह से रवाफिज की सफ़ों से कभी नहीं सुनेंगे कि ये अपनी इबादतों में अबू जहल पर लानत करते हों। कैसी बदबख्ती है, जब भी लानत करेंगे तो मादअल्लाह जानिशीनाने पैगंबर पर करेंगे, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करेंगे और कहेंगे हम अहले बैत की मोहब्बत में करते हैं। भाई अहले बैत की मोहब्बत में अगर बफर्ज महाल ये होता भी तो क्या रसूलुल्लाह के दुश्मनों पर हक नहीं बनता। मुजद्दिद साहिल रहमा ने 4 सदियों पहले इन्हें चैलेंज किया था कि कभी नहीं सुनेंगे कि ये अबू जहल को गालियां देते हों। आज तक भी सदियों बाद भी इनका यही उसूल है। माज़अल्लाह कैसी बदबख्ती है कि जब भी बुरा भला कहते हैं तो सहाबा को कहते हैं, उनको इतना नहीं कहते। यानी तसलसल के साथ अपनी इबादत का हिस्सा बनाना, अपने मामूलात में मुसलसल उसको रखना, ऐसा नहीं है और आज तक नहीं है। असूल ही गलत है। फरमाती ये अंदाज ही नहीं है मोहब्बत का। ये इनका अपना मन घड़त असूल है। मोहब्बत के तकाजे तो कुछ और थे। ये इल्जामी तौर पर हजरत मुजद्दिद पाक अलैहिर्रहमा ने इनको रद्द किया। मजीद इस बात को खोल कर आप बयान फरमाते हैं कि ठीक है, अगर बुरा भला ही कहना था, फरमाते हैं कि इतना कर लेते कि दुश्मनाने अहले बैत रा सब कुरंत, क्या अहले बैत के दुश्मनों पर लानतें करते तो हम भी उनके साथ शामिल हो जाते। हम खुद कहते हैं कि अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, हम भी उन पर लानत बेचकर उनके साथ शामिल होते। लेकिन फरमाया इससे बढ़कर रवाफिज का जुल्म इतना है, तय्युन असामी,
کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اکابر صحابہ کا نام لے کر ان کو برا کہتے ہیں. یعنی اگر اہل بیت کے دشمنوں کو برا کہنا تھا تو ویسے کہہ دیتے. ان کو صدیوں بعد کہاں سے الہام ہو گیا کہ اہل بیت کے دشمن یہ لوگ تھے؟ پورا اسلامی لٹریچر، ساری اسلامی تاریخ تو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، ان کے آپس میں انتہائی رحم و کرم کے تعلقات تھے جو قرآن نے بیان کیا. رحماء بینہم، قرآن ان کو آپس میں رحم دل بیان کرے اور یہ ان کو آپس میں معاذ اللہ منافق و مخادع ثابت کریں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے مجدد پاک علیہ الرحمہ نے سارا نچوڑ نکال دیا. فرمایا اگر دشمنان اہل بیت کو برا کہنا تھا تو اس ٹائٹل کے ساتھ برا کہتے کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت، آگے نام نہ لیتے صحابہ کا، تو دشمنان اہل بیت پر لعنت کرنے میں ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. لیکن یہ تو ایک قدم آگے بڑھ کر خاص صحابہ کرام کو ہی برا کہتے ہیں. اور سوء ظن بزرگان دین پیدا نہ یارند، کاش کے فرمایا یہ بزرگان دین کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرتے. یہ مجدد صالح رحمہ بیان کر کے کہتے ہیں کہ مقصد کوئی حب اہل بیت ہے ہی نہیں، مقصد یہود کی وہ سازش ہے کہ جن مقدس نفوس سے دین منتقل ہوا، جن پاکیزہ ہستیوں کی گواہیوں پر قرآن بنا، اس سارے طبقے کو دن رات برا کہا جائے تاکہ سارا دین ہی مشکوک قرار دے دیا جائے اور قرآن کی اتھینٹیکیشن پر بھی حرف آ جائے. اصل سازش یہ ہے جس کی طرف مجدد صاحب علیہ الرحمہ نے بار بار رہنمائی فرمائی کہ دشمنان اہل بیت کو برا کہنا بھی کوئی مقصد نہیں. دشمنان رسول تو پھر زیادہ حقدار تھے کہ ان کو گالیاں دی جاتی، ان کو بھی نہیں ہوتی. چلیں دشمنان اہل بیت کو کرنی تھی تو دشمنان اہل بیت کے ٹائٹل سے کرتے، ویسے بھی نہیں کرتے. پھر کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کا نام لے کر ان کو برا بھلا کہتے ہیں. نام کیوں لیتے ہیں؟ اصل مقصد یہ تھا کہ ان مقدس نفوس سے اعتماد کو ختم کر دینا. اب جب صحابہ کرام پر اعتماد نہ رہا تو پھر حدیثوں پر بھی اعتماد نہیں رہے گا، قرآن پر بھی اعتماد نہیں رہے گا، کیونکہ سب کچھ تو انہی سے منتقل ہوا. قرآن جو تدوینی صورت میں آج جمع ہے، اس کی آیات کی گواہیاں تو صحابہ نے دی، پھر قرآن کیسے بچے گا؟ اس لیے اہل سنت کا مذہب کھڑا ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کو مقدس ترین ہستیاں مانتے ہیں انبیاء کے بعد، اور ان کی صداقت، دیانت، عدالت سب کو تسلیم کرتے ہیں. صحابہ کرام کی شان و عظمت کے سنی قائل ہیں تو اللہ کے فضل سے اسلام کے سچے وارث بھی سنی ہیں. درمیان میں مسئلہ بیان کیا، اس سے اور بھی ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے، اور بھی کئی حضرات نے بیان کیا. فرماتے از خوبیہ اہل سنت کہ شخص معین را بانواع کفر مبتلا بود باحتمال اسلام و توبہ جہنمی نمی گوینت و اطلاق لعن بروے تجویز من نمی کنند. فرمایا روافظ تو بڑے بڑے صحابہ اکرام کا نام لے کر ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان پر لعنت کر دیتے ہیں. فرمایا اہل سنت کا مذہب دیکھو کتنا پاکیزہ ہے، یعنی موازنتاً آپ بیان فرماتے ہیں وہ اتنی مقدس ہستیوں پر لعنت کرتے ہیں. اور اہل سنت کا شعار یہ ہے کہ کافر بھی ہو اس پر بھی معین کر کے لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اس کے اسلام کا احتمال موجود ہو. ہاں جس کی کفر پر موت یقینی کی خبر ہو گئی، اب اس پر لعنت کی جائے گی، اب وہ لعنت سے نہیں بچ سکتا. لیکن زندہ کافروں پر بھی لعنت سے منع کیا گیا، اور جس کی کفر پر موت یقینی نہ ہو ہم تو اس پر بھی لعنت کرنے کے قائل نہیں. سنی تو اس حد تک محتاط رہتے ہیں، اور یہ کیسے بدبخت ہیں کہ معاذ اللہ اتنی مقدس نفوذ. فرمایا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما لان می کنند و اکابر صحابہ را سب و تان می نمایند. فرمایا کیسی بدبختی ہے کہ سنی تو کسی کافر پر بھی لعنت کا روادار نہیں، زندہ کافر جس کی کفر پر موت یقینی نہ ہو، اور وہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کے قائل ہیں. اور اتنی بڑی ہستیاں اکابر صحابہ جو اکابر صحابہ تھے ان پر سب و تان کرتے ہیں.
ہداہم اللہ سبحانہ سوا الصراط، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔